نا آپ دیکھیں رمضان میں بھی ہمارا کیا حال ہوتا ہے. پاکستانیوں کا رمضان بھی دیکھا کبھی آپ نے؟ افطاری کے وقت ایسے سناٹا کے سور پھونک دیا گیا ہے. ابھی القاریہ کی آندھی آئے گی، پورا پاکستان خالی. افطاری کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ سوچیں صحیح کتنی سیریس ہے نا افطاری ہمارے لیے. اتنی سیریس ہے کہ میرا وہ نبی کے جو 24 گھنٹے تک سحری ٹو سحری میرا نبی روزہ رکھنے والا. اور ہم دیکھیں غیرت تو بہت چھوٹی چیز ہے سر، 2 وقت کا کھانا بہت بڑی چیز ہے. ڈنر نہیں کروں گا تو خیر ہے، بے غیرت مار دیں مگر ڈنر کرا دیں. یہ ہے ہمارے بڑے بوڑھوں کا اصول جو کہ نسوں میں گما رہے کہ 2 وقت کی روٹی. لڑکیاں تک بولتی ہیں خیر ہے برا شور ہی صحیح 2 وقت کا کھانا تو دیتا ہے. 2 وقت کے کھانے پہ برا شور کیسے ایکسیپٹ کر لیتے؟ یہ کلچر پہ تھوڑا کمنٹ کر دیں کہ کلچر ہوتا کیا ہے، اور پھر پاکستانی کلچر خاص کر کیا، اور پھر اسلام کو کس طرح سے کانٹریکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا میں نے غلط سمجھا اس کو. سر کائنڈلی اس پہ تھوڑا جواب دیں سر. پاکستان کا اپنا دیکھ لیں نظام. سندھ میں دیکھیں کون لوگ ہیں جو سیٹ کرتے ہیں سارے کے سارے معاملات، ہم سب کو پتا کون ہے. پنجاب میں دیکھیں یہ چودراہٹ جن کی بھی چلتی ہے، وہی والی سندھ میں بھی جاگیردار انہی کے چلتے ہیں. اور بالکل اس طریقے سے کوئی پوچھے ذرا پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے کہ ان کا بیسک نارم کیا ہے، کہاں سے آیا، کس نے شروع کیا تھا. آرمی میں دیکھیں ابھی تک گورا نہیں مار سکے. ابھی تک برٹش لگتا ہے ابھی تک گورا ادھر ہی موجود ہے، بلکہ گورا نے بھی اتنا گورا پن نہیں دیکھا جتنا پاکستان آرمی کے اندر گورا پن ہے. کیوں؟ وہ کاکول سے ٹرین ہوتا ہے اس کلچر میں، وہ جو ہائرارکی آف کمپیٹنس میں تھے. دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ اتنا گورا تو گورے کو بھی پسند نہیں تھا جتنا گورا پاکستان آرمی والا ہو جاتا ہے. تو اور مولویوں کو دیکھیں آپ، اپنا وہ کوئی ایک بابا تھا جس نے کوئی 50,000 کام کیے تھے. اتنا گرو نانک نے اپنا عالم پن نہیں پریکٹس کیا نیچے، اتنا مولوی مدرسے کے اندر مولوی پن پریکٹس ہوتا تھا. اسلام کا دور سے کوئی نام نشان نہیں. وہ بس موٹے موٹے 3-4 ایسے حرکتیں کرتوت. بس وہ شلوار قمیص کتنی لینتھ کی پہنی تھی اس عالم نے، وہ پورا کا پورا کلچر ایسے. کس نے پگڑی ایسے باندھی تھی تو نیچے پورے 100 نسلیں ویسی پگڑی باندھیں گی. جس طریقے سے ہاتھ ملانے سے لے کے شادی کرنا، کس طریقے سے رہتے ہیں خاندان کے ساتھ، سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا یہ کچھ گنے چنے لوگ ہی ہوتے ہیں جن سے لوگ باقی کے لوگ ان کی کسی بھی وجہ سے مروب ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر چھٹ کرتے ہیں کلچر کیا ہے، کلچر کہاں سے لے کے آنا ہے، کیسے 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 ان چیزوں کو اپنے پرماننٹ روٹین کا حصہ بنا دیں. تو آئی ہوپ آپ سب کو پتا ہو کہ مطلب آپ جب کلچر کی بات کرتے ہیں تو یو آر انڈر سمبڈی. آپ کسی نہ کسی کتابیں ہیں، اور اگر آپ کسی کتابیں ہیں تو سراغ لگائیں، کھوج لگائیں کس کتابیں آپ. ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ آپ مطلب کوئی ان نون سی کوئی وحی آئی تھی کسی کو، یا ایک ہی وقت میں 50 لاکھ بندوں کو کوئی ایسا خواب آیا ہے تو صبح اٹھ کے انہوں نے وہ کام شروع کر دیے. ایسے تو نہیں ہوتا. there is some one guy, 2 guys, 3 guys behind this. وہ اپنے ٹائم کے اوپر باقیوں کو مروب کر چکا تھا. اس کے اپنے رہن سہن سے زیادہ تر چیزیں ڈکٹیٹ کی گئی تھی بعد میں نیچے. عمومی عوام تو اب دیکھیں کلچر کتنا ڈیپ روٹیڈ ہے نا، تو صاف سمجھ آتی ہے کہ فالوورز بہت زیادہ تھے، کمزور لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. اگر ڈیپ روٹ نہیں ہے، ورسٹیلٹی بہت زیادہ ہے کلچر میں، تو اس کا مطلب ہے لوگ سوچنے والے تھے، نہیں آتے تھے تابع کسی ایک بات کی. ہر کوئی اپنی کرنے کی کوشش کرتا تھا. کلچر اتنا ڈیپلی ایمبیڈڈ نہیں تھا. کوئی خاص چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر جگہ نہیں پائی جاتی. اس کا مطلب ہے طاقتور سوچ کے لوگ تھے کافی. اور پاکستان انڈیا کا دیکھ لیں، ایسا کمہار کسان، میں ہمارے پرداداؤں کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک چیز نہیں ایسی جو کہ یونیک کر سکیں. ایک چیز ریپلیکیٹڈ، کاپیڈ. کیوں؟ بس کوئی ڈکٹیٹر آیا تھا، جو بھی حکمران آیا تھا، کبھی ادھر سے ایران سے آ رہا تھا، کبھی افغانستان سے آ رہا تھا، نہیں تو کوئی گورا آ رہا تھا. ایک دور تو ایسا آیا، میں کتاب پڑھا تھا، ایسی قوم کا حصہ ہیں ہم کہ ایک انویڈر آیا ہمارے پاس آرمی لے کے. پڑھیں تو صحیح نا کتابیں اپنی قوم کے بارے میں. اتنی کوئی غیرت کی کمی ہے ہمارے علاقے میں کہ ہماری قوم ڈھول لے کے استقبال کرنے پہنچ گئی اس انویڈر کا. انویڈرز نے
کچھ ہزار گز کی ریٹریٹ بھی کی کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے، یہ کیا کون سا ہتھیار ہے ان کے پاس. پتہ چلا ان کے استقبال کے انویڈر کے استقبال کے لیے آئے ہیں لوکلز. یہ ایسی قوم ہے ہماری. تو انہوں نے تو اسی کا کلچر لینا ہے نا کہ جو ان کے اوپر حکمرانی کرے گا. انہوں نے تو مروب ہونا ہی ہونا ہے. ہم تو ویٹ کر رہے ہیں بس کہ کب کون آئے اور ہم مروب ہو جائیں. اور ڈھول اور بینڈ باجا لے کے انویڈرز کے استقبال کرنے والی قوم ہے. بائی دا وے یہ گوروں سے پہلے ایک واقعہ ہے. آپ خود سوچیں، میں نے جب یہ کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو ڈھول لے کے تو ہم کھلے عام آ گئے تھے. ابھی بھی جب امریکہ انویڈ کرنے پاکستان میں آیا تو ہم ڈھول تماشا لے کے ہی پہنچے ہیں اس وقت. چائنیز کے آنے سے پہلے سہیل بھائی، چائنیز ہم نے پہلے سے سیکھ لیا. بالکل. دیکھیں ذرا، آپ کو پتا کس بہانے سے چائنیز سکھائی جا رہی ہے؟ ایک ہی جملہ بولا جا رہا ہے کہ دا نیو کنگز آف دا ورلڈ آر چائنیز. پہلے سے ان کا مطلب خود بولتے ہیں کہ نیا آقا ہم نے چوز کر لیا ہے، اس کی تابعداری کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے زبان آنی چاہیے. کیسی کوئی قوم ہے نا ہماری کہ ان سچ. میں نا اردو پہ ادھر ریسرچ کر رہا تھا، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، تو اتنی شرم آئی نا مجھے کہ اردو زبان کیسے بنی تھی کہ ایسا کوئی ہم لوگوں کی بھی نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کو نا زیادہ بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے. اب کرنے چاہیے تو پھر سکھانا چاہیے کہ وہ سوچنا کیسے پتر ہمارے جیسا نہ بن جائیں. ٹھیک ہے، ورنہ غلام ہی پیدا کرتے ہیں ہم. مطلب بائی برتھ نیچرل ٹیلنٹ آف غلامی ہم نے نا انسٹل کرایا ہوتا ہے اپنے بچوں میں کہ کوئی آ جائے بس. بوٹ کیسے پالش کرتے ہیں بیٹا، بس سب سے پہلے. باقی چھوڑ سوچ کیسے پالش کرتے ہیں، پہلے سوچ بوٹ کیسے پالش کرتے ہیں کسی کا. جوتے پالش کرنا سیکھ، 2 وقت کی روٹی مل جائے گی. ایسے کوئی غریب کے بچے نکلے نا ہمارے کچھ جنریشن سے، ان کو یہ 2 وقت کی روٹی ایسی کوئی لگی ہے. مطلب پوری قومیں 1 وقت کی روٹی میں ایک ہفتے میں 3 دفعہ کھانا کھا کے پوری دنیا کو فتح کر گئے تھے. ان کو 2 وقت کی روٹی اتنی کوئی اصولی بات لگتی ہے نا. صحابہ کو اللہ کے جتنا اصول پتا تھے نا اور پسند تھے اس کے جان، اس طرح پاکستانی انڈینز کو نا یہ 2 وقت کی روٹی کا اصول جو ہے پتہ نہیں کیا رول ہے. سائنس میں بھی ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھاؤ گے تو وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جائے گا. ہمارے یہ 2 وقت کی روٹی والے 2 وقت کی روٹی مل جائے بس. کیوں مل جائے 2 وقت کی روٹی؟ تو 1 وقت کی روٹی کھا لے یار. تو ایٹ لیسٹ اپنی ٹانگوں پہ تو کھڑا رہے گا، اپنے پیروں پہ رہے. تو نہ کھا 2 وقت کی روٹی، تو ہفتے میں 3 دن کھا لے بس. 2 ناشتے کر لے بس. مگر اپنی غیرت نہ کہیں. نہیں غیرت تو بہت چھوٹی چیز ہے سر. 2 وقت کا کھانا بہت بڑی چیز ہے. ڈنر نہیں کروں گا تو خیر ہے، بے غیرت مار دیں مگر ڈنر کرا دیں. یہ ہے ہمارے بڑے بوڑھوں کا اصول جو کہ نسوں میں گما رہے کہ 2 وقت کی روٹی. لڑکیاں تک بولتی ہیں خیر ہے برا شور ہی صحیح، 2 وقت کا کھانا تو دیتا ہے. 2 وقت کے کھانے پہ برا شور کیسے ایکسیپٹ کر لیتی ہیں آپ؟ مطلب یہ کیا ہے؟ رات کے وقت اگر پیٹ خالی ہوگا تو کیا مطلب دل باغی ہو جائے گا اللہ سے؟ کیا ہوتا ہے آپ کو ذہن کیا ایسا فطور آتا ہے کہ رات کو پیٹ خالی ہے یا پھر سارا دن بھوکے رہیں؟ سو اٹس سچ اے بگ. نا آپ دیکھیں رمضان میں بھی ہمارا کیا حال ہوتا ہے. پاکستانیوں کا رمضان بھی دیکھا کبھی آپ نے؟ افطاری کے وقت ایسے سناٹا کے سور پھونک دیا گیا ہے. ابھی القاریہ کی آندھی آئے گی، پورا پاکستان خالی. افطاری کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ کھانے کے وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم پہ روزہ آیا بس. ہمیں 2 وقت کی روٹی والا دین تھا تو وہ دوسرا وقت اب شروع ہونے لگا. سوچیں صحیح اتنی سیریس ہے نا افطاری ہمارے لیے. اتنی سیریس ہے کہ میرا وہ نبی کے جو 24 گھنٹے تک سحری ٹو سحری میرا نبی روزہ رکھنے والا. اور ہم دیکھیں یہ ایک ایسا اصول ہے کہ ہر بچے کو پتا افطاری میں جلدی کرنی چاہیے. حدیث ہے اسی طرح. بتاؤ 2 وقت کی روٹی والا مذہب ہے تمہارا کہ بس 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے. چاہے مشرف آئے، چاہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہو، چاہے وہ یہ ایرانی کوئی آ رہا ہے، چاہے افغانی آ رہا ہے، چاہے شیر شاہ سوری ہے یا پھر نادر شاہ ہے یا whoever، چاہے وہ شکلا ہے یا کوئی سکھ ہے یا ہندو ہے. we don't care، بس 2 وقت کی روٹی مل رہی ہو. So it's such a big problem for me.